زندگی میں غم کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ غم دل کو نرم کر دیتا ہے۔ اگر غم نہ ہوتے تو انسان پتھر ہی رہتا۔ کسی زندہ شخص کے چہرے پر ایک مسکراہٹ لانا اس کی قبر پہ 1000 گلدستے رکھنے سے بہتر ہے۔ وقت کا تو کام ہے گزرنا، برا ہو تو صبر کرو، اچھا ہو تو شکر کرو۔ جو کچھ نہیں کر سکتے پھر وہ حسد کرنے لگتے ہیں۔ ہتھوڑے کے آخری وار سے پتھر ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پہلے وار بیکار تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ کامیابی مسلسل کوششوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ سب سے بڑی خوش فہمی یہ سوچ لینا کہ آپ دوسروں کے لیے اہم ہیں۔ اس معاشرے میں اہمیت انسانوں کی نہیں، صرف مفادات کی ہے۔ مفاد ختم، اہمیت ختم۔ دھوکہ دینے کے 1000 طریقے ہیں، لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدردی کا دکھاوا کرنا ہے۔ بڑی تپش ہے یہ اپنے گناہوں کی کہ شہر کا موسم خوشگوار نہیں ہوتا۔ دن بھر کرتے ہیں نفرتیں انسان سے اور کہتے ہیں راضی پروردگار نہیں ہوتا۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے اسی پر قناعت کرنا شکر گزاری کہلاتا ہے۔ خدا جس کو زمین پر ذلیل کرنا چاہتا ہے اس سے عاجزی چھین لیتا ہے۔ چھوٹے گناہ کو بار بار کرنا اسے بڑا بنا دیتا ہے۔ آخرت کا کام آج کرو، دنیا کا کام چاہے کل پر چھوڑ دو۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شیطان عوام الناس کو ایسے دھوکہ دیتا ہے کہ جب عوام کو گناہوں سے روکا جاتا ہے تو آگے سے کہتے ہیں رب کریم ہے اور اس کی مغفرت بہت زیادہ ہے۔ یہی ہلاکت کا سبب ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے جو توبہ کریں، جو توبہ نہ کریں اور گناہ پر گناہ کرتے چلے جائیں، ان کے لیے اللہ شدید العذاب بھی ہیں، شدید العقاب بھی ہیں، ذو انتقام بھی ہیں۔ اگر اللہ کے غفور الرحیم ہونے کا یہی معنی ہے کہ گناہ پر گناہ کرتے چلے جاؤ اور توبہ بھی نہ کرو پھر بھی مغفرت یقینی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شروع سے آخر تک قرآن مجید میں جتنے احکام ہیں وہ سب نعوذ باللہ بیکار ہوئے۔ لہٰذا اس شیطانی دھوکے سے بچنا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک اللہ تعالی مہربان ہے اور وہ اپنے بندوں سے نرمی کو پسند فرماتا ہے، اور اس نرمی کی وجہ سے وہ کچھ دیا جاتا ہے جو سختی کرنے پر نہیں دیا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سب کے سب نگران ہو اور تم سب اپنی رعایا کے متعلق پوچھے جاؤ گے۔ آپ نے فرمایا، مجھ پر جھوٹ نہ باندھو، بے شک جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا وہ ضرور آگ میں داخل ہوگا۔ فرمایا، مسواک منہ کی پاکیزگی کا سبب ہے اور رب تعالیٰ کو راضی کرنے والا عمل ہے۔ فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ حیاؤں والے ہیں اور سخی ہیں۔ جب بندہ اس کی طرف ہاتھ بلند کرتا ہے تو انہیں خالی لوٹانے میں حیا فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی اولاد کے درمیان عدل و برابری کرو، اپنے بیٹوں کے درمیان عدل اور برابری کرو،